إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ سے محبت کی، آپ کی عزت کی اور آپ کی نصرت کی،
اور اس نور کی اتباع کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ اور شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کبریا کہیے۔ اور جب ان کا ذکر آئے تو دنیا سراپے گوش ہو جائے، اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے۔ محمد کی جس کو محبت نہیں ہے، قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہیں نور ایمان سے وہ دل منور کہ جس میں نبی کی عقیدت نہیں ہے۔ تصور ادھورا ہے وحدانیت کا گر احترام رسالت نہیں ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، جس نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت کو فرض کیا ہے، اور جو بندے اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی عبادت بر وقت بجا لاتے ہیں، وہی اس کے خاص بندے ہیں، اور جو اس کی عبادت نہیں کرتے اللہ نے انہیں اپنا بندہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ انہیں عبادت طاغوت شیاطین کے بندے یا اپنی خواہشات کے بندے قرار دیا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ رحمان کے بندے ہیں وہ اس کی بندگی کرتے ہیں، ان کی کچھ خاص نشانیاں ہیں، اوصاف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو جس طرح اس نے اپنے بندوں پر اپنی بندگی کو عبادت کو فرض کیا ہے، اسی طرح اس نے یہ بھی فرض کیا کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول
سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں سچی محبت پیدا کی جائے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح محبت کرتے ہیں، آپ کا ادب، احترام، آپ کی توقیر اور نصرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ایمان پسند کیا، اسے قبول کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار، آپ کی عزت توقیر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہو سکتے ہی نہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر ایسی بہت سی آیات ہیں اور بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت پیار کرنے والے اصحاب کرام، تابعین، اتباع التابعین، ان کے بہت سے دلچسپ ایمان افروز واقعات بھی کتبی احادیث میں موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر سن کر ایمان کو تازگی اور جلا ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے اسی پاکیزہ عنوان کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور اس کے تقاضے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح بات بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا جہاں میں بہت لوگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یہ میرا باپ ہے یا ماں ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے۔ یہ ہے فطری محبت، جو قرابت داری کی بنا پہ کی جائے۔ اور کوئی کسی کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ حسین و جمیل بڑا ہے، خوبصورت بڑا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے حسن کی وجہ سے۔ اور کوئی کسی کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ مالدار بہت ہے اور اس کے پاس بڑا عہدہ ہے، بڑا منصب ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں تاکہ بوقت ضرورت میں یہ میرے کام بھی آئے۔
تو یہ کچھ وجوہات ہیں محبت کرنے کی، اور اس کے پیچھے مقصد ہے یا لالچ ہے۔ لیکن اصل محبت یہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے ساتھ کی جائے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے، مسلمان ہے، اس کے اندر خوبیاں بڑی ہیں، اچھائیاں بڑی ہیں، اچھی ادائیں ہیں، اچھی صفات ہیں، اور یہ برائیوں سے بچنے والا ہے۔ میں اس کے قریب رہوں، اسے اپنے مجلس میں، اپنے محفل میں بلاؤں اور اس کے پاس بیٹھوں، اس کی باتوں کو سنوں تاکہ مجھ پہ بھی اثر ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کائنات میں جو بھی عام ایسے مسلمان لوگ ہیں، ان کی اداؤں میں، ان کی صفات میں، ان کی خوبیوں میں کمی بیشی رہ سکتی ہے، کامل نہیں ہے کوئی بھی امتی، کوئی بھی کامل مکمل نہیں ہے۔ اور یہ جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ کی جماعت ہے کہ جن کی اللہ سبحانہ و تعالی نے خود حفاظت فرمائی، انہیں گناہوں سے، برائیوں سے، جرائم سے، عیبوں سے محفوظ رکھا، اور ان کو سیدھی راہ پہ چلنے کی اور اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مگر جب انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے بڑھ کر کامل و اکمل سیرت اور تمام اچھی صفات، اچھی خوبیاں کامل اور مکمل طور پر کمال درجہ کی جس میں پائی جاتی ہیں، وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب محبت اور پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات ہمارے ایمان کی جان ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، کسی کا منہ نہیں پکڑا جا سکتا، کسی کی زبان کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن یقینی بات یہی ہے کہ ہمارا اسی پہ ایمان ہے، اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور ہمیں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دے۔ اور یہ محبت صرف ایمان والوں کی طرف سے ہی نہیں، اللہ رب العالمین خود بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت سے محبت کرنے والے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ حق بنتا ہے کہ بندے بھی اپنے خالق و مالک سے اور امتی بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کریں۔ یہ اللہ کا انعام ہے نا، اس کا احسان ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
انسانوں، مسلمانوں، یقیناً میں نے تمہارے پاس ایسا نبی، ایسا رسول بھیجا جو ہے تمہارا ہم جنس، تمہاری جانوں میں سے ہی، اور تمہارے اوپر اتنا مشفق، اتنا مہربان ہے۔ اگر تمہیں کوئی تنگی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آئے تو اس پہ بڑی شاق گزرتی ہے۔ وہ ایمان والوں کے لیے بڑے حریص ہیں، ان کی تگ و دو، ان کی محنت، ان کی کوشش اور کاوش یہی ہے کہ لوگ کفر، شرک، بدعات، رسومات، جہالت، ضلالت کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکل کر دین اسلام اور قرآن کے نور کی طرف آ جائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ بے حد شفقت کرنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے اپنے رب سے دعائیں کیں اور اپنے رب سے آسانیاں طلب کیں۔ عبادات میں، اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگی، اور آخرت میں بھی اپنے رب کو اپنے امت کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مناتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اتنا ایمان والوں کو خود اپنا احساس نہیں ہوتا جتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان والوں کا احساس ہوتا ہے۔ آپ ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز تر ہیں، مشفق اور مہربان ہیں۔ تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ہر چیز سے، پورے جہان سے بڑھ کر، اپنے جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی جائے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہو، قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا تجزیہ کر سکتے ہو۔ فرمایا اللہ نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ ایک طرف تمہارے ماں باپ ہوں، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، تمہارے بھائی اور بہنیں ہوں، تمہارے خامند یا تمہارے شوہر ہوں، اور ایک طرف تمہارا مال ہو، تجارت ہو، تمہارے محلات اور مکانات ہوں جنہیں دیکھ دیکھ کر تم بڑا خوش ہوتے ہو، اور دوسری جانب اللہ اور اس کے رسول ہوں۔ پھر پتہ کرو کہ ہماری محبت زیادہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت زیادہ ہے ان سب سے بڑھ کر، تو پھر تم سچے ایماندار ہو، پکے مسلمان ہو۔ لیکن اگر تمہاری محبت
رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ہو، والدین، اولاد، ماں باپ، رشتہ داروں، کنبہ، قبیلہ، خاندان اور کاروبار، مال و دولت سے زیادہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت کم ہو، تو پھر یاد رکھو تم ایماندار نہیں بلکہ تم فاسق ہو، بے دین ہو، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر ایسے بے دین اور فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیا کرتے۔ سنا آپ نے اللہ نے ایمان کن کا پسند کیا ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، فرمایا سن لو میری امت کے مسلمانوں، اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت نہ کرنے لگ جائے، من والدہ، اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، وولدہ، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بڑھ کر۔ جب سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت کرے گا اس وقت ایماندار ہوگا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو توجہ سے سنو، فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، تین کام، تین نشانیاں جس میں پائی جائیں، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مقصد جو ہے وہ پا لیا، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ثمرہ، ایمان کا پھل اس نے چکھ لیا، اسے ایمان کا جو صلہ ہے وہ ضرور مل جائے گا۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلا کام، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی نشانی کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ما سواہما سے بڑھ کر، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے، ہر ایک سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، یہ پہلی نشانی۔ نمبر دو، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی محبت کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے خود صلہ رحمی سکھائی ہے، حقوق العباد بتلائے ہیں، سکھائے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کو کچھ سمجھا ہی نہ جائے، کسی کا خیال ہی نہ کیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ جگہ جگہ اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا؟ اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم نہیں دیا؟ رشتہ داروں کے حقوق نہیں سکھائے؟ جو یہ ادا کرتے ہیں وہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جنتی ہیں، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ جہنمی لوگ ہیں۔ لیکن بعض موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جب
ماں باپ کی، بھائیوں اور بہنوں کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، دوستوں اور یاروں کی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ٹکرا رہا ہو، ان کی کوئی بات، کوئی رسم، کوئی رواج کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدود اللہ کے برعکس ہو، خلاف ہو، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ سچی محبت کس کے ساتھ ہے۔ جس نے اپنے خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری کے رسوم و رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقہ کار کو سینے سے لگا لیا اور دوسروں کی پرواہ نہ کی کہ یہ راضی ہوتے ہیں ہوں نہیں ہوتے نہ صحیح، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، یہ ہے سچا محب۔ تو فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ خاندان، رشتہ داروں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ اگر محبت کی تو للہ، وہ بھی اللہ کے لیے۔ دوسروں سے محبت کرنی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے، من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ جس نے لوگوں سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے ناراض ہوا یا کوئی اس سے ناراض ہوئے تو یہ ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو، اور اس نے اگر خرچ کیا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، اگر روک لیا، نہ دیا، وہ بھی اللہ کے لیے۔ جس نے ایسا کر لیا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ اس لیے یہ مشہور بات ہے، حب الرسول من الایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہی نہیں، عین ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اور دوسری چیز اگر مسلمانوں کے ساتھ محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور تیسری چیز وَيُحِبُّ لِلْمُسْلِمِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو کام اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اگر کوئی اپنے لیے گالی سننا کسی کی زبان سے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کو بھی نہ دے۔ اگر اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں آرام میں رہوں، خوشحال رہوں، تو دوسروں کے لیے بھی آسانیاں سوچے اور ان کے لیے سہولیات فراہم کرے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو فرمایا جس نے یہ تین کام کر لیے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اسی طرح سورہ المجادلہ کی آخری آیت فرمایا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت کرنے والے صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الایمان۔ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں یہ سارے نقشے، سارے مناظر صحابہ کرام نے پیش کیے، دیکھنے والوں نے دیکھے، اپنوں نے بھی دیکھے، بیگانوں نے بھی دیکھے۔ اس غزوہ بدر کے اندر ایمان والوں کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ جن کے ساتھ لڑنا ہے، مد مقابل آنا ہے، جو سامنے ہیں، جن کے خلاف تلواروں کو چلانا ہے، ہتھیار اٹھانے ہیں، وہ اپنے رشتہ دار ہی ہیں۔ کسی کے سامنے اس کا باپ ہے، کسی کے سامنے بیٹا، کسی کے سامنے بھائی، کسی کے سامنے چچا، قریبی رشتہ دار ہیں۔ کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ اس امتحان میں، آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہوئے، ثابت قدم رہے۔ قل ان کان آباؤکم، سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں ایک آدمی بار بار سامنے آ رہا ہے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے، دوسری مرتبہ بھی، جب تیسری دفعہ وہ سامنے آیا، تلوار مار کر اس کی گردن کو اڑا دیا۔ یہ کون آدمی تھا سامنے آنے والا؟ اور جس کی گردن انہوں نے اڑائی تھی وہ ابو عبیدہ ابن جراح کا سکا باپ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ علیہ السلام نے اس امت کا امین قرار دیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کا حق ادا کیا، امانت میں خیانت نہیں کی۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، غزوہ بدر کے موقع پہ کفار کے لشکر میں شامل ہو کر آئے میدان بدر میں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اور بعد میں کہتے ہیں اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابا جان، میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میرے سامنے آئے، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا اور ہتھیار کو پیچھے کر لیا۔ تو فرمانے لگے صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے اب تو وقت گزر گیا، واللہ تو نے 3 دفعہ باپ کا لحاظ کر لیا، لیکن اللہ کی قسم اگر تو مجھے ایک دفعہ بھی نظر آ جاتا، میں بیٹا سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیتا۔ وَإِخْوَانُكُمْ سیدنا مصعب بن عمیر کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میدان بدر ختم ہوا،
کچھ لوگ بھاگ گئے، 70 قتل ہو گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ ایک انصاری مسلمان ایک نوجوان کو باندھ رہا ہے، جکڑ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا بھائی تھا ان کا۔ انصاری صحابی سے کہتے ہیں اس کو ذرا مضبوطی سے باندھنا، کہیں یہ چھوٹ نہ جائے۔ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اگر فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ ہوا نا، بہت سا مال ملے گا، بیت المال میں جمع کروائیں گے اور مسلمانوں کے لیے نفع ہوگا، ہتھیار خریدیں گے، مزید ان کے خلاف تیاری کریں گے۔ بھائی کہنے لگا مصعب افسوس تجھ پر، میرا سکا بھائی ہو کر میرے بارے میں یہ وصیت کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ سفارش کرے۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم میرا بھائی تو نہیں، میرا بھائی یہ مسلمان انصاری ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، اگرچہ رشتہ دار نہیں، سکا بھائی نہیں، لیکن میرا اس کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ مسلمان اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا، اور ان کی محبت کوئی معمولی نہیں تھی۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے سینکڑوں واقعات اگر انہی کی محبت بیان کرنا شروع کر دیں تو شام تک ختم نہ ہو۔ بہرحال بات کو آگے چلاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ اپنے مال سے، اہل و عیال سے، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی جان کے، بتقاضے بشریت۔ جان انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، جو دل میں تھا، جو باطن میں تھا، وہی زبان پر آیا، یہ نہیں کہ اندر کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ اگر قول اور فعل میں، ظاہر اور باطن میں تضاد ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منافقت، اور منافقت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو اندر ہو وہی باہر ہو، یہ ہے مومن۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر اگر یہ بات ہے تو پھر ابھی تک تو سچا اور پکا مسلمان مومن نہیں ہے۔ مومن کب ہوگا؟ جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا، تب تلک مومن بن سکتا نہیں۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ گواہ بن جائیں، آج کے بعد میرے نزدیک آپ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر سامان سے بڑھ کر، میری جان سے بھی بڑھ کر آپ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر تو پکا مومن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے مہر لگا دی، اے عمر اب تو پکا اور سچا مومن مسلمان ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی محبت تھی! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ سفیر بنا کر مقام حدیبیہ سے مکہ میں بھیجا۔
पैगाम पहुँचाया। और मक्का वालों, मुझे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि हम लड़ाई करने के लिए नहीं आए, हमारी राह से हट जाओ, हम आराम से उम्रा करके वापस पलट जाएंगे। कहने लगे उस्मान, तुझे इजाज़त है, अगर तू उम्रा करना है तो करके जा सकता है, लेकिन ना मोहम्मद को इजाज़त है ना किसी और मुसलमान को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करना चाहते तो कर लेते, दिल में मोहब्बत थी ना अल्लाह के नबी की, प्यार था, सच्ची अकीदत थी। फरमाने लगे ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता, मैं इतना बेवफा नहीं हूँ। पहले मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, वो तवाफ़ करेंगे, वो उम्रा करेंगे, आगे आगे वो होंगे, पीछे पीछे उस्मान होगा। मैं अपने नबी से पहल नहीं कर सकता, उनकी इजाज़त के बग़ैर उनसे पहले मैं ये अमल कर सकता नहीं। क्यों कहा? इसलिए कि दिल में मोहब्बत थी, प्यार था। इधर तो हम मुसलमान हैं ना, जो मर्ज़ी करते जाएं और सवाबे दारैन समझते रहें। कुल भी कर लो, साता भी चल कर लो, 40वां भी कर लो, बरसे भी कर लो, खुशी के मौका पे ये भी कर लो, वो भी कर लो, कोंडे भी भर लो, शबरात भी कर लो, 11वीं भी कर लो, सवाब मिलेगा। ये अमल भी बैसे अजर, ये अमल भी बैसे अजर, अपनी मर्ज़ी से। और उधर हकीकी अमल बैतुल्लाह का तवाफ़, सफ़ा मरवा की साई, उम्रा। लेकिन ये अमल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहले आपकी इजाज़त के बग़ैर करना पसंद किया नहीं किया। पता था ना अगर करेंगे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ज़ाया जाएगा, बल्कि बेअदब लोगों में लिखा जाऊंगा। और वफ़ादार बाअदब वही हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, जैसा कि अल्लाह ने मना कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के पीछे पीछे चलना है, आगे नहीं बढ़ना। किसी काम में, किसी अमल में भी अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। अगर करेंगे तो क्या होगा? मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया, ऐसा काम किया जो हमने नहीं किया, करने का हुक्म नहीं दिया, अगर वो अमल कोई अपनी मर्ज़ी से करेगा, उसे कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे रद्द कर दिया जाएगा। और बड़े अफसोस की बात, इस मौका पे तो जश्न ईद मिलाद मनाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत की आड़ में बहुत सी शरई हुदूद को भी फलांग गए, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। पहले तो कुछ ऐसे काम होते थे जो नेकियों के साथ मुशाबिहत रखते हैं, अब तो नबी की मोहब्बत के नाम पर हराम कारी भी होना शुरू हो गई। अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक की तशबीह बनाई, हालांकि असल नालैन नहीं है, तशबीह बनाई कपड़े पर, कागज़ पर, गत्ते पर, और ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिख दिया। आप में से कोई पसंद करता है कि अपने सके बाप का जूता हो और उसे धोकर साफ करके अपने बाप का ही नाम जूते पे लिख दे और सजा दे? अल्लाह और उसके रसूल का नाम नालैन पे लिखा गया। और फिर केक बनाए गए,
اوپر کلمہ لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل بھی بن گیا، اوپر گنبد خضرا کا نقشہ بھی بن گیا، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب کوئی یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، صاف نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ لکھا، یہ بنایا، اور پھر جلوس نکالنے سے پہلے اسی کیک کا ناشتہ کیا، اسی کیک کو چھرے کے ساتھ کاٹ کاٹ کر مولویوں نے کھایا، ناشتہ کیا بڑے مزے کے ساتھ، اور پھر اللہ کے نبی کا جشن منانے کے لیے نکلے۔ یہاں مقام حدیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا تھا جب مشرکین کے نمائندہ نے اعتراض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاٹ دیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اگر آپ صلح چاہتے ہیں تو اس کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے حکم بھی دیا علی اسے کاٹ دو اور وہ لکھ دو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا آپ کا نام مبارک میں نے لکھ دیا ہے، اب اس پہ قلم پھیرنا، لکیر پھیرنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ چھری نہیں چلانی تھی، پھاڑنا نہیں تھا، صرف لکیر پھیرنی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے نام سے، اپنے ہاتھ سے وہ لکھا، یعنی شرائط صلح کے لیے جو وہ نام چاہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ دل میں سچی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر جلوس کے علاوہ، نعرہ بازی کے علاوہ، ڈھول بج رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، اور ناچنے والے ناچ رہے ہیں، بھنگڑا ڈالنے والے بھنگڑا ڈال رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عید میلاد النبی کا جشن ہے۔ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت ہے۔ یہ تو وہ حرام کام ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں ان آلات موسیقی کو توڑ دوں، ان کو ختم کر دوں۔ اور پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، ویڈیو موجود ہے، ملتان کے اندر ایک بازاری عورت کو میک اپ کروا کر اسے تیار کر کے سجایا گیا، اسٹیج پہ بٹھایا گیا اور کہا گیا یہ جنت سے حور آئی ہے نبی کا جشن منانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوریں ایسی ہوتی ہیں، اس کو 30,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا اور وہ بیٹھی رہی، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور شام کو راز کھلا کہ جو پیسے طے کیے تھے وہ اس کو ملے نہیں، اور پتہ چلا کہ یہ جنت کی حور نہیں، یہ انہی میں سے کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی ہی تھی، جسے عوام الناس کے سامنے لایا گیا۔ اور ایک جگہ پر انہوں نے کسی اپنے ہی مسلمان بھائی کو کالے کپڑے پہنائے، منہ پہ کالک ملی، پورا جسم کالا کیا، اور کچھ رسیوں سے باندھ کر کہا کہ یہ ابلیس ہے، یہ جشن عید میلاد النبی کے خلاف ہے، اور کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی تو جشن منا رہے ہیں۔ اور شام کو دیکھا گیا یہ جس کا منہ کالا کیا تھا یہ بھی ان کا اپنا ہی تھا۔ یہ حوریں بھی بنا لیں، ابلیس بھی بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر کاٹ بھی دیں، سب کچھ کرتے رہیں، تو سچے اور پکے عاشقان رسول، محبان رسول ہیں، اور جو اس کے خلاف بولیں یہ وہابی ہے، یہ منکر ہے، اگرچہ وہ وہابی نہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ میں سے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی بات کہہ کر دیکھ لے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا۔
تو آؤ جو اصل دین ہے، اصل شریعت ہے، جو عرش عظیم کی بلندیوں سے مالک الملک اللہ احکم الحاکمین نے نازل فرمائی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا، وہی دین ہے، وہی اصل شریعت ہے، اسی کو کافی سمجھو، اور انشاءاللہ یہی جنت کے لیے کافی ہوگا۔ سیدنا انس ابن مالک سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، میری بات کو لوگوں تک پہنچا دینا، لوگوں کو بتا دینا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے، میری سنت کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، در حقیقت اصل میں اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پیار، محبت جنت میں جانے کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل اور کامل مکمل انسان کہ جن کی خوبیوں کو، جن کے اوصاف کو کسی نے اس طرح بیان کیا، میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو بے لوث ہو اور کسی کی اچھی صفات اور اچھی خوبیوں کی وجہ سے کی جائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسی صفات کے حامل؟ کہنے والا کہتا ہے کہ دیدہ و دل قربان محمد۔ آپ سب بولیں، درود پڑھیں محبت اور پیار سے۔ جب بھی آپ کا نام سننا ہے درود پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے کہ دیدہ و دل قربان محمد، وجہ سکو ارمان محمد، حکم خدا فرمان محمد، سبحان اللہ یہ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازش گل وہ شمع سبل وہ رہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام میں اعلیٰ، کام میں بالا، سب سے نرالا، کملی والا، سبحان اللہ یہ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عابد و عابد، زاہد و ازہد، حامد و احمد، ماجد و امجد، یہ سیرت یہ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق میں اول، خلق میں افضل، حسن میں اجمل، عقل میں اکمل، یہ سیرت یہ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم میں عالم، فہم میں افہم، قول میں احکم، فعل میں اکرم، سب پر ہے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ سے آدم، محسن عالم، خلق کے ہمدم، زخم کے مرہم، جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تکلم، گل کا تبسم، ان کا تبسم، لطف و تکرم، ابر عطا دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نازش اختر،
چاند سے بہتر، مہر سے انور، گل سے حسین تر، حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدق کے حامل، عدل کے منزل، علم کے عامل، حلم کے حامل، جاری ہے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی محبت، آخری بات جو آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی، ان کی محبت وجہ سعادت اور ان کی اطاعت روح عبادت۔ آپ کی محبت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور ان کی اتباع، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہر عبادت، ہر عمل کا روح ہے۔ جس میں سنت نہیں وہ عمل نہیں، وہ عمل رد ہو جائے گا، اور جو سنت طریقہ کے مطابق کیا جائے گا، جو مسنون طریقہ کے مطابق کیا جائے گا، جو آپ کے بتائے ہوئے، آپ کے سکھائے ہوئے، آپ کے سمجھائے ہوئے طریقہ کے مطابق کیا جائے گا، وہی عمل قبول ہوگا۔ ان کی محبت وجہ سعادت، ان کی اطاعت روح عبادت، ایمان ہے عرفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مومن مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ دل میں لگن ہو، آپ کی محبت ہو، دل میں آپ کی عقیدت ہو، عزت ہو، احترام ہو، ادب ہو، دل میں لگن ہو، لب پہ سخن ہو، روح مگن ہو، طیبہ وطن ہو، عاجز نغمہ خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔